السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ ذوالفقار بھٹو کیس سپریم کورٹ کی رائے سنتے ہوئے بلاول آپ دیدہ ہو گئے۔ عدالت عظمیٰ کے 9 ممبر بینچ نے کیس کے ٹرائل اور اپیل کو 45 سال بعد فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کی رائے سنتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ دیدہ ہو گئے۔ اپنے فیصلے میں عدالت عظمیٰ کے 9 ممبر بینچ نے کیس کے ٹرائل اور اپیل کو 45 سال بعد فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے کیس سے متعلق سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رائے سناتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں، لیکن جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے۔ ہم حلف کے پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی۔ ایڈوائزری دائرہ اختیار کے تحت صدارتی ریفرنس پر رائے دے سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل تھے۔ آخری سماعت میں صنم بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو کے وکیل رضا ربانی کے دلائل دیے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بھٹو کیس کے وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین کے تحت کام نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت ملک میں مارشل لا نافذ تھا، بنیادی انسانی حقوق معطل تھے۔ اس وقت استغاثہ فوجی امر جنرل ضیاء تھے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان نئے الیکشن کے معاملات طے ہو چکے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا کوئی معاہدہ بھی ہو چکا تھا؟ اس پر رضا ربانی نے کہا معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے، لیکن پھر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو ایف ایس ایف کے انسپیکٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ 25 اور 26 جولائی کو ان کے اقبال جرم کے بیانات آ گئے۔ مارشل لا دور میں زیر حراست ان افراد کے بیانات لیے گئے۔ اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چیف جسٹس پاکستان قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ٹرائی اینگل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بریت سے تینوں کی جاب جا سکتی تھی۔ اس موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ رضا ربانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ بل میں عدالتی رائے بائنڈنگ تھی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ ہبہ بل میں کتنے جج صاحبان تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہبہ بل کے صدارتی ریفرنس میں بھی 9 جج صاحبان تھے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم بھی 9 ہی جج ہیں، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس بات پر رضا ربانی نے کہا اس وقت جج نہیں تھے، مختلف مارشل لا ریگولیشن کے تحت کام کر رہے تھے۔ مارشل لا ریگولیشن کے باعث ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے بھٹو کی نظر بندی کو چیلنج کیا تھا۔ اسی روز مارشل لا ریگولیشن کے تحت چیف جسٹس یعقوب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔